لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک میں ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لازم ہے۔ قضا سے مراد یہ ہے کہ بعد میں ایک روزہ کے بدلے میں صرف ایک ہی روزہ رکھے۔ اس میں مسئلہ نمبر 1 ہے کہ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا یا جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 2، بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یا اختلام ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصدن کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے۔ کان میں تیل ٹپکانا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حکنا لیا، یا ناک سے دوائی چڑھائی، یا پتھر کنکر مٹی روئی کاغذ گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت روزہ کی طرح رہا، یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی، یا اس کے خلق میں می کی بوند یا اولا چلا گیا، یا بہت سے آنسو یا پسینہ نکل گیا، یا بہت چھوٹی لڑکی سے جمع کیا جو قابل جمع نہ تھی، یا مردہ جانور سے وطی کی، یا ران یا پیٹ پر جمع کیا، یا بوسہ لیا، یا عورت کے ہونٹ چوسے، یا عورت کا بدن چھوا، اگر کوئی کپڑا حائل ہو مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو، اور ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا، یا ہاتھ سے منی نکالی، یا مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا، یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو، یا عورت روزہ دار سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی، یا صبح کو ہوش بھی تھی اور روزہ کی نیت کر لی تھی، پھر پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی، یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا 2 شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور 2 نے شہادت دی کہ دن ہے، اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا، ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش آ گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبرن کسی نے توڑ دیا، یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں چلی گئی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہے اور نیت کر بھی لی، پھر وہ روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، بچہ کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں۔ مسئلہ نمبر 7، حیض اور نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی،
اگر ذہوہ کبریٰ سے پیشتر روزہ کی نیت کر لی تو آج یعنی اس دن کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل، اور مریض یا مسافر نے نیت کی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روزہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 8، صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت میں رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جب کہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، کر دے تو بہتر ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں رمضان المبارک میں تمام مسائل کو سمجھ کر بخوبی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔